السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد نعمانی صاحب کی ایک بات سے میں بہت ناراض ہوں۔ وہ کہتے ہیں اپنے ایک ویڈیو میں کہ میں مسلمانوں کو چوڑیاں پہنانا چاہتا ہوں، تو میں اس بات سے بہت خفا ہوں، بہت ناراض ہوں، اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں مسلمانوں کو چوڑیاں پہنانا چاہتا ہوں، تو یہ مسلمان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کا ہر ایک کو احترام کرنا ہے۔ اس کے ذمہ دار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ابھی مرا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے ذوالفقار ہے، اور اس کے قلب میں عشق رسول ہے۔ یہ خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی اسے کچھ بھی کہے، یہ نامناسب بات ہے۔ کیونکہ آپ ذرا حال ہی میں جو مہاراشٹرا میں جو ریلی نکلی، ہمارے امتیاز جلیل صاحب کی نگرانی میں جو ریلی نکلی، اس کا آپ ایک نظر منظر دیکھیے کہ کیسا مسلمانوں کا جذبہ ہے، کیسا انہوں نے اپنا تن من دھن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک پر، کوئی اگر ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر وہ اورنگ آباد سے بامبے تک کا سفر طے کرتا ہے۔ کتنی مشکلات کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا، نہ اسے پولیس کا ڈر ہے، نہ اپنی جو ہے پریشانی مجھے آئیں گی اس بات کا بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ اور ایک نوجوان جو اس میں ایک ویڈیو مجھے دیکھنے میں ملا، آپ بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اس میں ایک نوجوان نے کہا، آہا کیسا اس کا عشق ہے، عشق رسول میں ڈوبا ہوا نوجوان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب سرکار کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی مال کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں صرف سب سے عزیز کوئی چیز ہے تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عزیز ہے۔ تو کیا ایسے مسلمانوں کو یا اس نوجوان کو سجاد نعمانی صاحب چوڑیاں پہنانا چاہتے ہیں؟ میں امت مسلمہ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو، سجاد نعمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ واپس لیں، کیونکہ اس میں امت مسلمہ میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور جو ہے ائمہ ہیں، اور اولیاء کرام ہیں، اور بہت سے ایک سے ایک جو ہے علم والے لوگ ہیں۔ تو یہ حضور کی امت جو ہے اعلیٰ و بالا لوگوں سے بنی ہوئی ہے، تو یہ ان کے جملے جو ہے بہت دل دکھانے والے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو میری امت کا احساس نہیں رکھتا، غم نہیں رکھتا، اس کی فکر نہیں رکھتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو احساس نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا رہے ہیں۔ تو جو امت کو برا بھلا کہہ رہا ہے،
تو کیا اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت میں رکھیں گے؟ ہرگز نہیں رکھیں گے۔ تو میں سجاد نعمانی صاحب سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ جو جملے ہیں اپنے واپس لیں، کیونکہ اس میں ان کی ہی بھلائی ہے، کیونکہ حضور کی امت کو کھانوں پر بٹھانا ہے، ان کا جو ہے احترام کرنا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے امتی کا احترام کریں، تبھی جا کر جو ہے ہمارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، تو یہ کہاں سے علماء کرام ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں میں جذبہ بہت ہے، ایمان ہے، لیکن صرف یہ جو ہے منتظر ہیں، یہ اللہ و رسول کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہندوستان کے لوگ جو ہے جذبے سے سرشار ہیں، ایمان میں ڈوبے ہوئے ہیں، وقت آنے پر یہ جو ہے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حال ہی میں ہم نے امتیاز جلیل صاحب کی ریلی کا نظارہ دیکھا ہے، تو یہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ جو ہے گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جو اسلام کے خلاف اٹھتا ہے اسلام اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایسی ہوا ہے، جو بھی مخالف اسلام کا رہا ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اسلام اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اسلام بہادر کا شکار کرتا ہے، جو اسے حملہ کرنے آتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک میگنیٹ ہے، جو بھی شے جو ہے اسے مارنے آتی ہے اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ہندوستان ہو یا کہیں بھی ہو دنیا میں، جو بھی مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے گویا کہ وہ اسلام میں آنے والا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہمت سے کام کرو، آخری میں فتح ہماری ہی ہوگی، غلبہ اسلام ساری دنیا میں ہوگا، ساری دنیا میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے ساری دنیا گونج اٹھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔